کیا میری آواز آ رہی ہے؟ Am I audible to you? کوئی ایک اسلامی بھائی یا بہن بتا دیں آواز آ بس رہی آ ہے؟ رہی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان رحمت شان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں، یعنی وادی مطلب ویلی، ایک ویلی میں ایسی 2 ویلیز اس کو ملے تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ یعنی انسان کا نیچر ہی یہی ہے کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اگر سونے کی 2 وادیاں ملی تب بھی تیسرے کی تمنا کرے گا۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کر سکتی ہے۔ فرمایا انسان کے پیٹ کو اس دنیا کی دولت بھی پر نہیں کر سکتی، اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو تب بھی اور مزید دولت چاہے گا۔ فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کرتی ہے اور اللہ تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی کہ انسان کا پیٹ جو ہے نا وہ صرف قبر میں ہی اور اس پیٹ کو کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالی ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے توبہ کرتے، دنیا کی ان دولتوں سے دور رہتے ہیں۔ دولت اتنی کمانی ضروری ہے جتنی ایسے انسان زندہ رہے، جتنی انسان کی ڈیلی لائف میں کام آئے گی اتنی ضروری، لیکن زیادہ دولت، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ بہترین قول فرماتے ہیں، وہ فرماتے کہ رزق زیادتی، دولت کی تنگی اور زیادتی دونوں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو دولت اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان چوری کی طرف جائے، غلط کام کی طرف جائے، اور اتنی زیادہ بھی نہیں جمع کرنی چاہیے کہ انسان گھمنڈ کا شکار ہو کے اللہ کو بھول جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا کی صحیح دولت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں توبہ کی قیمتی دولت سے نوازے، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے بھائیوں اور بہنوں، مجھے بتائیں پہلے ہم نے پچھلی کلاسز میں کیا پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مجھے کوئی بول سکتا ہے؟ چلے سہیل احمد آپ انمیوٹ کر کے مجھے بولے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا۔ سہیل احمد، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی سہیل احمد، آپ شاید کچھ بول رہے ہو تو آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر ہم نے یہی پڑھا تھا کہ نیگیشن ہم جملہ اسمیہ میں کیسے پیدا کریں گے سر۔ جی ماشاء اللہ۔ تو اس میں جو آپ نے کچھ ہوتا ہے لائسا اور ان کا مجھے جی بتایا اعرابی عمل کیا ہوتا ہے؟ سر اعرابی عمل کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا کو ویسے ہی رہنے دیتے تو سر نصب آتا ہے۔ خبر پر نصب آتا ہے اور مبتدا پہ کوئی عمل نہیں رہتا۔ کیا یہ صحیح بول رہے ہیں منزہ؟ یہ صحیح بول رہے ہیں کیا؟ یس سر۔ چلے ماشاء اللہ۔ اچھا منزہ مجھے آپ بولے، آپ میوٹ کریں اور منزہ آپ سے میں بات کر لوں گا، آپ مجھے بولیں، اور یہ تو ہو گیا یہ نفی والی چیزیں ہم نے پڑھ لی، یہ مبتدا کو کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو نصب دیتے یا رفع یا خبر کو نصب دیتے؟ خبر کو نصب دیتے۔ ہاں ماشاء اللہ، یہ خبر کو نصب دیتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی کچھ عوامل پڑھے نا جو مبتدا یا خبر کو اور نصب دیتے ہیں، وہ کون پڑھا آپ نے اس کے سوا؟ حروف مشبہ بالفعل جو تھے وہ مبتدا کو نصب دیتے جی تھے. ماشاء اللہ، وہ مبتدا کو نصب دیتے تھے اور خبر کو اپنے حال پہ چھوڑنا. یس سر. جی ماشاء اللہ. اور کچھ پڑھا آپ نے اس کے سوا؟ اس کے سوا نہیں؟ کس کوئی نہیں. وہ مطلب جملہ یا خبر کو نصب یا کچھ اور جر وغیرہ دیتے ہیں، کچھ پڑھا؟ اور جو جملہ اسمیہ میں کسی چیز کا اعراب بدل دیتے ہیں. سب یاد نہیں ہے ہمیں. چلے کوئی بات نہیں. طارق احمد لون آپ میوٹ کرے، بلا ضرورت کوئی بھی مائک کرے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو کریٹ. جس سے پوچھا جائے یا جس کو کوئی کوشچن پوچھنا ہو بس وہ انمیوٹ کرے. چلے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لائے نفی جنس. جنس یعنی ایک ایسی لا ہوگی. لا آپ نے پڑھا نا، لا نفی کے لیے یوز ہوتا ہے، نیگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ ایک ایسا لا ہوگا جو پوری جنس پہ ایکشن کرے گا. پوری جنس، جنس مطلب پوری کمیونٹی پہ، پورے گروپ پہ، پوری فیملی پہ، پورے جینڈر پہ. فار ایگزامپل انسان ایک جن میں دنیا کے تمام انسان مانے گا، انسانوں کی فیملی. ٹھیک ہے نا؟ ایسے اگر میں کہوں برڈ یہ سمپل ایک برڈ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک فیملی ہے اپنے. حیوان ایک جنس ہے نا؟ اسی طرح سے مطلب کوئی بھی فیملی، کوئی بھی گروپ جس میں برڈ کہوں تو اس دنیا کے تمام برڈس کی فیملی مراد لی جائے. جب میں سمپلی ایک کہوں گا آپ کو یہاں سے کوئی پرندہ نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے تمام پرندوں کے یہاں سے ہو گئی. اس میں کوئی پرٹیکولر پرندہ مراد نہیں لیا جائے گا یا صرف آپ کے علاقے کے پرندے مراد نہیں لیے جائیں گے. جب میں کہوں کوئی بھی پرندہ نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرندوں کی فیملی کی نہیں کی گئی کہ وہ یہاں سے آئے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم کہیں گے ایک ایسی لا، ایک اس طرح سے ہم لا یوز کر لیں گے جو جب پچھلی بار جب آپ نے لا یوز کیا نیگیشن کے لیے، اس ٹائم وہ پوری فیملی کی نیگیشن نہیں کر رہا تھا. جو بھی سامنے ہوتا تھا بس اس کی نیگیشن ہوتی تھی، ہے نا؟ اس کی نیگیشن ہوتی تھی. لیکن اگر ہمیں پوری، فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے لا ریب فیہ. اس میں کوئی بھی شک نہیں، اس میں کسی طرح شک ہی نہیں، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو شک ہے نا، یہ لفظ ریب، شک، کسی بھی قسم کا شک، کسی بھی طرح کا شک، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی قسم کا شک. ڈفرنٹ شکوک پیدا ہو سکتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں، ان میں سے کوئی بھی شک آ ہی نہیں سکتا اس کتاب میں. دیٹ مینس جو شک فیملی ہے، جو شک کی جو فیملی ہے، شک کی جنس ہے، وہ ساری جنس کی نیگیشن ہو گئی. چھوٹا شک ہو، بڑا شک، لینگویج کے بارے میں، گرامر کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، اصولوں کے بارے میں کوئی شک ہو کسی کو، اللہ کے کلام کے ہونے میں کے بارے میں کسی کو کوئی شک ہو، کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا اس کتاب میں. تو یہاں پہ یہ جو لا ہے، یہ لا اس رائبہ فیملی کی نیگیشن کرتا ہے. دیٹ مینس کسی بھی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا مطلب ہوتا ہے، کس طرح سے ہم یوز کریں گے، کب، اور اس کا کیا اعرابی عمل ہوتا ہے، وہ ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو جنس آیا سمجھ؟ جنس مطلب فیملی ہوتا ہے. اور جو لا نفی جنس یعنی وہ لا جو جنس کی نیگیشن کے لیے یوز ہوتی ہے، یہ ایک ایسا لا ہوتا ہے، ایک ایسا حرف ہوتا ہے، ایک ایسا حرف ہوتا ہے جو اپنے بعد یعنی اس کے بعد کوئی سا بھی اس میں نکرہ جو ہوگا، کوئی سا بھی جو اس میں نکرہ ہوگا، کیا ہوگا؟ ہمیشہ معرفہ نہیں، اس میں نکرہ کی فیملی کی نیگیشن کرے گا.
اس اسم نکرہ کے فیملی کی نگیشن کرے گا، فیملی کی نفی کرے گا، ٹھیک ہے جی. اس اسم نکرہ کی جنس کی نگیشن کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے میں نے کہا لا ریب فی، اس لا کے بعد آیا ریبہ، ریبہ کی پوری فیملی کی نفی ہو گئی، اس ریبہ اس شک کی پوری فیملی کی نفی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یعنی جو یہ نکرہ اس کے لا کے بعد ہوگا وہ کون سی بات کر رہا ہوگا، وہ کون سی خبر دے رہا ہوگا، اس خبر کی نفی ہوگی، اس بات کی نفی ہوگی، اور وہ نفی پوری فیملی میں ہوگی. کسی اس فیملی کے فرد کے لیے ایک پرٹیکولر انڈیویجول کی نفی نہیں ہوگی، بلکہ ساری فیملی کی نفی ہوگی، ساری جنس کی نفی ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. فار ایگزامپل ابھی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس قرآن میں بڑا شک نہیں ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، نہ ہی بڑا ہے نہ ہی چھوٹا ہے، کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے. انہیں شک کی تمام فیملیز کو نگیٹ، اب اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا جی. تو جب بھی ہم اس کا ترجمہ کریں گے اردو میں تو ہم کس طرح سے ترجمہ کریں گے؟ دیکھیں ترجمہ اس طرح سے ہوگا، اب جس فیملی کی نفی ہوگی وہ فیملی ہی نہیں، کوئی شک ہی نہیں، کوئی شک ہے ہی نہیں اس میں. یا پھر اس طرح سے کسی قسم کا، کسی طرح کا جو بھی کچھ ہوگا، کسی طرح کا، کسی قسم کا ہوگا جس کی نفی کرنی ہو وہ چیز، ٹھیک ہے نا، ہے ہی نہیں. کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں اس میں، فی اس میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا، یا پھر اس طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کا، لا نفی جنس کا، کوئی بھی جس کی نفی کرنی ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کچھ بھی نہیں، یعنی سب. فار ایگزامپل قرآن کی ایک ورس ہے لا اکراہ فی الدین. کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، اکراہ فی الدین. اکراہ مطلب زبردستی، زور. ٹھیک ہے نا. یہ لا کیا ہے؟ دیکھیں اس کے بعد جو ہے کہ نکرہ ہے، اکراہ نکرہ ہے، نہ ہی الف لام سے معرفہ بنایا، نہ ہی مضاف، اگر ہوتا کسی معرفہ کی طرف تو یہ بھی مضاف بن جاتا ہے، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے اس میں. نہ ہی حرف ندا سے معرفہ بنا، کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہی اس میں اشارہ سے معرفہ بنا، نہ ہی اس میں موصول. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے جی؟ یہ اکراہ نکرہ ہے. اس نکرہ سے پہلے لا ہے، یعنی لا کے بعد یہ نکرہ لگایا، تو اس اکراہ کی تمام فیملی، اس اکراہ کی تمام فیملی، تمام جنس کی نفی کی گئی، کس میں؟ دین میں. یعنی لا اکراہ فی الدین، اکراہ مطلب زبردستی. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی زبردستی دین میں نہیں، کسی بھی طرح کی زبردستی دین میں نہیں، کسی بھی قسم کی زبردستی دین میں نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی زبردستی نہیں ہے، چھوٹی زبردستی کر سکتے ہو، نہیں، نہ بڑی زبردستی ہوگی نہ چھوٹی زبردستی ہوگی، نہ ڈنڈے والی زبردستی، نہ بندوق والی زبردستی، نہ تلوار والی زبردستی، کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں. جو ہے وہ کر لے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے جی. لا اکراہ فی الدین، اس لا سے کیا ہوا؟ اس زبردستی کی جنس کی نفی کی گئی. کہاں جنس ہے، کہاں نفی ہے؟ دین کے اندر. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی بھی زبردستی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جی؟ ماشاء اللہ. تو چلیں، جس طرح سے آپ نے پڑھا تھا نا، جس طرح سے آپ نے پڑھا، جب حروف مشبہ بالفعل آپ نے پڑھے تو آپ نے پڑھا تھا کہ جب حروف مشبہ بالفعل ہوں گے تو جملہ اسمیہ کا مبتدا اب حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہلاتا ہے، اور جملہ اسمیہ کی خبر حروف مشبہ بالفعل کی خبر کہلاتی ہے. سملرلی آپ نے پھر کہاں جو ما والا مشابہ باللیسا میں بھی وہی بات پڑھی، جب نگیشن آپ نے کر لی. اکراہ پہ نصب کیوں آیا میں بات کروں گا آگے، اس کا کیا عمل ہے، یہ کیسے کرتا ہے، کس پہ نصب آئے گا، کس پہ، ابھی ہم نے وہ بات کی ہی نہیں. ابھی ہم یہ اکراہ پہ نصب کیوں آیا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے جو یہاں اسم ہوگا، جو جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوگا وہ اس لا نفی جنس کا، اور جو یہاں خبر ہے وہ لا نفی جنس کی خبر کہلائے گی.
چلے تو میں پوچھنا چاہوں گا شجرت فیاض سے. شجرت فیاض آپ انمیوٹ کر کے مجھے یہ بولیے کہ یہاں مبتدا کیا ہے اور کیا. السلام علیکم. شجرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اکراہ مبتدا اور فی الدین خبر. کیوں ایسا کیوں پھر دین کیوں نہیں خبر بن سکتا؟ خبر ہی ہے. خبر آفری پھر دین کیوں نہیں مبتدا بن سکتا؟ جار مجرور کبھی مبتدا نہیں ہوتا. ماشاء اللہ ویری گڈ. کیونکہ جار مجرور کبھی مبتدا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ کیا ہے اصل میں فی الدین کیا اصل میں متعلق خبر ہے, قائم مقام خبر ہے نا. قائم مقام خبر ہے, اس کو ہم خبر بھی کہہ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تو لا اکراہ فی الدین, تو یہاں پہ لا نفی جنس کا اسم کیا ہے اور اس کی خبر ہے؟ اسم اکراہ آئے گا اور خبر اس کی آئے گا فی الدین. ماشاء اللہ ویری گڈ. اسم اکراہ آئے گا اور خبر آئے گی فی الدین. ویری گڈ بالکل. تو چلے اب میری بات سن لے. یہ لا کیا کرے گا, اس کا کام کیا ہے, میننگ میں کیا کام کرے گا؟ یہ پوری جنس کی نگیشن کرے گا, پوری فیملی کی نگیشن کرے گا, پورے گروپ کی نگیشن کرے گا. اب اعراب میں کیا چینج آئے گی وہ امپورٹنٹ ہے. اس کی اعرابی, اس کا اعرابی عمل کیا ہوگا وہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اعرابی عمل کیا کرتا ہے. اس کا اعرابی عمل اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مبتدا پہ نصب دیتا ہے. کس پہ نصب دے گا؟ مبتدا پہ نصب دے گا. ابھی جو پوچھا تھا نا اقرا, کیونکہ یہ مبتدا ہے مبتدا پہ نصب دیتا ہے اور خبر پہ کوئی چینجنگ نہیں ہوتی, خبر مرفوع ہی رہتی ہے. خبر مرفوع ہی رہتی ہے. خبر مرفوع ہی رہتی ہے, مبتدا پہ نصب آتا ہے. اب میں سوال پوچھنا چاہوں گا, کس سے پوچھوں؟ حمیرہ بشیر سے. حمیرہ بولے, میں نے ابھی بولا کہ خبر ہمیشہ مرفوع ہی رہے گی. یہاں تو دین پہ جر ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں تو دین پہ جر ہے. میں نے بولا خبر مرفوع رہے گی لیکن اس پہ تو جر ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ اس پہ تو جر ہے. حمیرہ بشیر. حمیرہ پتہ نہیں شاید کہاں ہے. چلے معصوم, معصوم بولیں اس پہ جر کیوں ہے؟ سر کیونکہ حروف جارا ہے نا فی اس کے سامنے, اس لیے. ماشاء اللہ ویری گڈ. کیونکہ اس کے سامنے حرف جارا فی ہے, اس کی وجہ سے جر آیا. اگر یہ نہیں ہوتا تو تم مرفوع رہتا. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فار ایگزامپل دیکھیں ذرا, اگر میں لکھوں لا سرورہ قائم, کوئی بھی پیس لاسٹنگ نہیں ہوتا. کوئی بھی پیس, کوئی بھی سکون, کوئی بھی چین, کوئی بھی سکھ, کوئی بھی مطلب ذرا سا بھی کسی بھی قسم کا چین سکون جو بھی, قائم قائم رہنے والا نہیں, ایور لاسٹنگ نہیں ہے, ختم تو ہونا ہی اس کو. آج سکھ ہے کل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی دیکھیں آپ, اصلی تھا یہ سرور قائم. ٹھیک ہے نا, اصل تھا یہ سرور قائم. مبتدا کیا ہے؟ سرور. اب ہم نے مبتدا اس کو بنایا. حالانکہ یہ آگے آپ آگے دیکھیں گے, اگر کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن آتا تو پھر پوچھ لیتے, شاید نہیں آتا ہے تو میں ہی کنفیوژن کریٹ کر لیتا ہوں. وہ یہ کہ ہم نے پڑھا تھا مبتدا اکثر طور پہ کیا ہوتا ہے, معرفہ ہوتا ہے. اگر میں لا کاٹ دوں, اگر میں لا کو ڈیلیٹ کر دوں پھر تو سرور قائم, سرور تو نکرہ ہے, سرور تو نکرہ ہے. یہ ہم انشاءاللہ تعالی لیں گے اس بارے میں, ہم کب کس کو مبتدا بنا لیتے ہیں. لیکن میں نے جو بات کہہ دی ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ مبتدا اکثر طور پر معرفہ یا نکرہ مخصوص ہوتا, اکثر طور پر, تاکہ نکرہ بھی ہو. لیکن بہرحال مجھے اس بارے میں ڈیٹیل بات کرنی ہے آگے, وہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہاں بھی دیکھیں آپ, سرور مبتدا ہے, لا لگانے سے اس پہ سرور, اس پہ نصب آیا, اور قائم خبر ہے, قائم رہنے والی. ٹھیک ہے نا, ایور لاسٹنگ. اور یہ کیا رہا, یہ مرفوع ہی رہا, اس پہ رفع ہی ہے, اس کا اعراب چینج نہیں ہوا, اس کا اعراب چینج نہیں ہوا. جو آپ نے پچھلی بار پڑھا لا ما لیسا ان, وہ بھی نفی کرتے تھے, اعرابی عمل کیا ہوتا ان کا, ایک بار بولیں, ان کا اعرابی عمل کیا ہوتا تھا؟ وہ کس
پہ دیتے تھے؟ کلثوم وہ کس پہ نسب دیتے تھے؟ کلثوم کلثوم جی کلثوم آپ کا نیٹ ورک بہت ویک ہے تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بہت کٹ کے آ رہی ہے. آپ میوٹ کریں تو چلے. افلا فیاض آپ بولے. افلا خبر پہ. خبر پہ کیا دیتے تھے؟ وہ نسب دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور جو لائے نفی جنس ہے، دیکھیں اس لا اور اس لا میں فرق آپ کیسے پہچانیں گے؟ جو وہ لا ہوگا نا، وہ لا معرفہ اور نکرہ دونوں کے سامنے آ سکتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نکرہ کے سامنے آئے گا. ایک بات. دوسری بات، وہ خبر پہ نسب دیتا ہے، یہ لا اسم پہ نسب دیتا ہے، مبتدا پہ نسب دیتا ہے، یہ خبر پہ رفع ہی رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر پہ نسب آیا تو جنس کی نفی ہوگی. اگر مبتدا پہ نسب آیا تو پوری فیملی کی نفی ہوگی، نیگیشن ہوگی. اگر خبر پہ نسب آیا پوری فیملی کی نہیں، بس چیز نفی، ایک چیز کی نیگیشن ہوگی. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے مرفوع ہی رہے گی، لیکن اس کا جو اسم ہے وہ منصوب رہے گا، اس پہ نصب آئے گا. اب میں اس کے اسم پہ ذرا بات کر لیتا ہوں کہ اس کا اسم کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے اس کا اسم، وہ ہم بات کریں. ٹھیک ہے جی. اس کا اسم جو ہے وہ تین طرح کا ہو سکتا ہے. یا تو اس کا اسم مضاف ہوگا، مضاف ہو سکتا ہے. نکرہ کی طرح بھی مضاف ہو تو نکرہ مخصوصہ ہی بن جاتا ہے. مضاف ہو سکتا ہے اس کا اسم. ٹھیک ہے جی. یا پھر اچھا مضاف کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے میں مضاف سمجھا دوں. مضاف پہلے ویسے میں نے بہت بار بتایا ہے، ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں. مضاف ہوتا ہے جب ہم یعنی جو چیز پوزیسڈ ہوتی ہے، جس کو ہم پوسیس کرتے ہیں، اس کو مضاف بولتے ہیں. اگر میں کہوں میرا پین، تو پین ہو گئے مضاف، میں ہو گئے مضاف، یہ میرا ہے، اس کی پوزیشن میرے پاس ہے. اگر میں کہوں آسمان کے تارے، تو تارے مضاف ہو گئے اور آسمان مضاف الیہ ہو گیا. قلم سعید، سعید کا قلم مضاف ہے، سعید کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کتاب عادل، عادل کی کتاب، تو کتاب مضاف ہو گیا اور عادل مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، تو مضاف الیہ کا اعراب کبھی چینج ہوگا ہی نہیں. اگر مبتدا مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے تو وہاں بھی ہم کبھی مضاف الیہ کا اعراب چینج نہیں، اعراب چینج ہوگا صرف مضاف کا ہو سکتا ہے، مضاف الیہ کا اعراب چینج نہیں ہوگا. وہ مضاف وہ ہمیشہ مجبور ہی رہے گا. اچھا، یا تو یہ مضاف ہوگا یا پھر لکھ لیں، یا پھر یہ مشابہ مضاف ہوگا. سر یہ مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ مشابہ مضاف مطلب مشابہ مضاف مطلب مضاف جیسا، یعنی یہ مضاف تو نہیں ہوگا لیکن مضاف کی طرح کسی دوسرے اسم پہ ڈیپینڈنٹ ہو، کسی اپنا معنی سمجھانے میں جو اس کے بعد والا اسم ہوگا اس کا محتاج ہو. فار ایگزامپل میں کہوں طالع، دیکھیں ذرا، اگر میں کہوں لا طالعا جبلا موجود، ٹھیک ہے جی. یہاں طالع مطلب چڑھنے والا، طالع مطلب ہوتا ہے چڑھنے والا. طالع، جبل کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ. ٹھیک ہے جی. جبل ہوتا ہے پہاڑ. تو اگر میں کہوں لا طالعا جبلا موجود، اس کا مطلب یہ ہو گیا پہاڑ پہ چڑھنے والا کوئی بھی شخص موجود نہیں. پہاڑ پہ چڑھنے والا کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے. مشابہ مضاف کیا ہوگا؟ اگر میں صرف کہوں طالع والا، تو وہ سمجھ نہیں آتا کہاں چڑھنے والا، اس کو پیڑ پہ چڑھنا ہے، گاڑی پہ چڑھنا ہے، کہاں پہ چڑھنا ہے، چھت پہ چڑھنا ہے. جب میں آگے کہتا ہوں جبل، یہ پہاڑ پہ چڑھنے والا کوئی شخص موجود ہی نہیں ہے. تو یہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں، سمجھانے میں اس جبل کا محتاج ہے، اپنے ماں بعد میں آنے والے اسم کا محتاج ہے. اگر وہ نہ ہوگا تو اس کی میننگ سمجھ میں نہیں آئے. اس ایسے اسم کو ہم مشابہ مضاف کہتے ہیں، مضاف جیسا لیکن مضاف نہیں ہوتا ہے وہ.
مضاف جیسا ہوتا ہے نا، مضاف جیسا دکھتا ہے کہ اس اگلے والے اسم ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جیسے مضاف الیہ پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے مضاف، اسی طرح سے اگلے والے اسم پہ جو اپنے بعد میں آنے والا اسم ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنا معنی سمجھانے میں، اس لیے اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں، اس لیے اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں، یا تو مضاف ہوگا یا تو مضاف ہوگا یا پھر مشابہ مضاف۔ اچھا ابھی میں سمجھا دوں، مضاف کیا دے گا؟ نصب دے گا، کیا دے گا؟ نصب دے گا۔ اگر مضاف ہوا، اگر مبتدا مضاف ہوا، اگر مبتدا مضاف، فار ایگزامپل اس طرح سے دیکھیں، غلام رجل، غلام رجل، غلام رجل ظریف، ظریف مطلب ذہین، انٹیلیجنٹ، کہ آدمی کا غلام کیا ہے؟ ذہین ہے، آدمی کا غلام ذہین ہے۔ ذرا کون؟ منظور احمد آپ انمیوٹ کریں، منظور احمد آپ انمیوٹ کریں، آپ بولیے یہاں جو غلام رجل ہے یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ یہ ہے منظور احمد؟ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر میں نے بولا جو میں نے لکھا نا اسکرین پہ غلام رجلن، یہ جو غلام ہے اس میں اضافت ہو گئی رجل کے ساتھ، تو یہ معرفہ نکرہ ہے۔ سر یہ جی نکیرہ ہے سر۔ نکرہ کیوں نکرہ ہے؟ کیوں رجل یعنی آدمی کا غلام ہے، اب پتہ نہیں کس آدمی کا ہے۔ ہاں تو اضافت، ہاں ماشاء اللہ ویری گڈ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معرفہ کی طرف اضافت ہو جائے تو یہ معرفہ بن جاتا ہے، اگر نکرہ کی نکرہ کے ساتھ اضافت کی جائے تو نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں بنتا۔ تو غلام نکرہ لیکن معرفہ نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے لکھا ریڈ پین میں یہاں، غلام رجل ظریف، یعنی آدمی کا غلام ذہین ہے، آدمی کا غلام ذہین ہے۔ دیکھیے سامنے لائے نفی جنس، اب میں سامنے لائے نفی جنس لا، لا ٹھیک ہے جی، لا۔ اب چینج کیا ہوگا؟ اس کا اعراب ہوگا مبتدا کا، یعنی اب جو لا کا جو اسم ہے، اب مجھے کوئی بولے اب کس کا اعراب چینج ہوگا اور کیسے چینج ہوگا؟ چلیے منزہ آپ انمیوٹ کریں، منزہ۔ یس سر، لا بولے مجھے غلام کس کا اعراب رجل، رجل کا کیوں نہیں ہوگا؟ رجل کا اعراب کیوں نہیں چینج ہوگا رجل کا؟ یہ مضاف لا ہے۔ جی ہاں یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہے گا۔ اچھا یہ کیا بنے گا؟ غلامہ، یہ کیا بنے گا؟ لا غلامہ۔ دیکھیں لا غلامہ ظریف، آدمی کا کوئی بھی غلام ذہین نہیں، آدمی کا کوئی بھی غلام ذہین نہیں۔ جو غلام ہے نا ان سب، اس غلام والی فیملی کیا کی گئی؟ نگیشن کی گئی۔ یہاں پہ ایک بات بتا دوں، جو غلامہ ہے نا، یہاں تو میں لکھ سکتا تھا تنوین کے ساتھ، اس طرح دے سکتا تھا لا غلامن، یہ بھی نصب ہے۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ شجرت فیاض ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ شجرت نو سر، کیونکہ مضاف کیوں؟ پہ کبھی تنوین نہیں ہے۔ نہ تنوین آتی ہے اور نہ الف اور لام، نہ الف لام، ہاں ماشاءاللہ ویری گڈ، بالکل صحیح، نہ مضاف پہ تنوین آتی ہے نہ مضاف پہ الف لام آتی ہے، اس لیے لا غلام رجل کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اس لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہوگا
اس مضاف پہ نصب آئے گی صرف فتحہ سے آئے گی، تنوین، ٹھیک ہے، اس مضاف پہ اس اسم پہ اس پہ نصب آئے گی لیکن صرف فتحہ والا نصب آئے گا، کبھی تنوین والا نصب نہیں ہوگا. یہ منصوب تو ہوگا لیکن فتحہ سے، ہو سکتا ہے الف سے بھی منصوب ہے نا، الف سے بھی نصب آتا ہے نا، تنوین ایک فتحہ سے، تنوین سے، الف سے، ہو سکتا ہے کہ الف سے بھی ہو. مان لیجیے اگر یہ تسنیہ ہو تو نون گر جائے گا، وہاں الف رہے گا، یا جو بھی الف سے. اگر ابن ہو، ابو ہو، اخو ہو تو اخا بنے گا نا، لا اخا ولد ذہین، جو بھی تو الف سے آ سکتی ہے لیکن تنوین سے نہیں، لیکن تنوین سے اس کا نصب، یہ مضاف ہے، مضاف پہ تنوین نہیں آتی، مضاف پہ تنوین نہیں آتی. اچھا دوسری بات میں نے کر لی کہ یہ اسم جو ہے نا، اس کا اسم مشابہ مضاف ہو سکتا ہے. مشابہ مضاف ہوا، مشابہ مضاف کا مطلب کیا ہوا کہ وہ مضاف تو نہیں ہوگا لیکن دوسرے آنے والے اسم پہ ڈیپینڈنٹ رہے گا. تو اس ٹائم جو مشابہ مضاف کے کیس میں نصب تنوین سے آئے گا. مشابہ مضاف کے کیس میں لا نفی جنس کے اسم پہ اگر لا نفی جنس کا اسم، اس کا اسم مشابہ مضاف ہوا، اگر اس کا اسم مشابہ مضاف ہوا تو اس پہ جو نصب آئے گا، جو تنوین سے آئے گا، وہ کس سے آئے گا جی؟ وہ تنوین سے آئے گا. جیسے میں نے کہا تھا لا طالعن جبل موجود، لا طالعن جبل، دونوں پہ نصب دیں گے کیونکہ وہ جبل کیا ہے؟ جبل تو مضاف ہے نہیں، یہاں دونوں پہ دیں گے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں اس طرح سے، لا راکبن مطلب سوار، ٹھیک ہے جی، لا راکبن فرسن، کوئی گھڑ سوار، فرسن مطلب گھوڑا ہوتا ہے. لا راکبن فرسن فی الطریق، راستے میں گھڑ سوار، فی الطریق، طریقے پہ کیوں جرا ہے؟ کیونکہ سامنے حرف جر ہے. لا راکبن فرسن، تو راکبن پہ بھی نصب دیا، فرسن پہ بھی نصب دیا، کیونکہ راکبن نصب فرسن یہ ایک ساتھ اسم ہے، یہ ایک ساتھ مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ساتھ اسم ہے کس کا؟ لا کا. اور فرسن پہ کیوں آیا؟ مضاف ہوتا تو نہیں آتا، یہ مضاف نہیں ہے، مشابہ مضاف ہے، اس پہ آئے گا، ان دونوں پہ نصب آئے گا. اور ان دونوں پہ نصب کیسے آئے گا؟ تنوین سے آئے گا، ہمیشہ تنوین سے آئے گا، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ایک زبر سے نہیں آئے گا، تنوین سے ہی آئے گا. اس صورت میں یہ تنوین کے ساتھ ہی منصوب ہوگا اگر مشابہ مضاف ہوا، اگر مبتدا مشابہ مضاف ہوا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تیسرا کیس، ٹائم کتنا؟ اچھا تیسرا کیس جلدی میں کرتے بھی 2 منٹ ہیں. تیسرا کیس یہ ہوا کہ اگر یہ نکرہ ہوا، اگر اس کا اسم نکرہ ہوا، مضاف بھی نہیں ہے اور نہ ہی کیا ہے مشابہ مضاف، لیکن ہے کیا؟ وہ نکرہ مفرد نکرہ ہوگا. مفرد نکرہ مطلب اسی طرح سے مفرد مطلب نہ مضاف ہے اور نہ ہی مشابہ مضاف ہے، ایک ساتھ الگ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سوری الگ ہے، یعنی الگ ہے، ایک ہی ورڈ ہے، سنگل ورڈ ہے اور ہے نکرہ. تو اس کیس میں یہ مبنی بر فتحہ ہوگا، یعنی اس پہ نصب فتحہ سے ہی آئے گا، ہمیشہ فتحی سے آئے گا، نہ الف سے آئے گا نہ تنوین سے آئے گا. مبنی مطلب اب یہ فتحہ اس پہ چینج نہیں ہوگا. فار ایگزامپل لا رجل موجود، دیکھیے لا رجل موجود، کوئی بھی آدمی موجود نہیں ہے. تو رجل ہے، مفرد ہے، سنگل ورڈ ہے نا، نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے. یہ مبتدا ہے رجل اور موجود اس کی خبر ہے، سنگل ورڈ ہے اور ہے نکرہ. تو اس پہ جو نصب آئے گا ہمیشہ، یہ کبھی بھی الف سے نہیں آئے گا، یہ کبھی بھی تنوین سے نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ فتحہ سے ہی آئے گا. تو 3 کیسز میں نے بولے. پہلا مضاف پہ کس چیز سے آئے گا؟ یا تو